کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں چند پور کی، جو شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ چند پور کا گاؤں اپنے قدرتی حسن اور سادگی کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور ملنسار تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت ندی بہتی تھی جو گاؤں کی رونق بڑھاتی تھی۔ گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی نور رہتی تھی۔ نور کا حسن اور نیک دلی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا۔ نور کا ایک بڑا بھائی تھا زاہد، جو اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان دونوں کی والدہ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، اور والد حکیم دین ایک سخت مگر نیک دل انسان تھے۔ ناول کا دوسرا باب، پہلی ملاقات۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی۔ یہ فیملی لاہور سے آئی تھی اور ایک بڑا سا گھر خرید کر یہاں بسنے آئی تھی۔ اس فیملی میں ایک نوجوان لڑکا فرحان بھی تھا۔ فرحان ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کے والد مرزا صاحب ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے، اور ان کی والدہ شمیم بیگم ایک خانہ دار خاتون تھی۔ نور اور فرحان کی پہلی ملاقات ندی کے کنارے ہوئی، اور نور اپنے بھائی زاہد کے ساتھ ندی پر پانی بھرنے آئی تھی، اور فرحان اپنے والد کے ساتھ گاؤں کا دورہ کر رہا تھا۔ نور کی خوبصورتی نے فرحان کو دیوانہ کر دیا، اور اس کی سادگی اور نیک دلی نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ناول کا تیسرا باب، دوستی کا آغاز۔ چند ملاقاتوں کے بعد نور اور فرحان کی دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں ندی کے کنارے ملتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ نور نے فرحان کو گاؤں کے رسم و رواج اور لوگوں کے بارے میں بتایا، اور فرحان نے نور کی شہر کو زندگی کے قصے سنائے۔ ان کی دوستی جلد ہی محبت میں بدل گئی، مگر وہ دونوں اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک دن نور نے فرحان کو اپنے دل کی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے نور نے فرحان کی طرف دیکھا اور کہا، فرحان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں نور، بولو۔ نور نے اپنی نظر جھکا کر کہا، فرحان، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ فرحان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور اس نے نور کا ہاتھ تھام کر کہا، نور، میں بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ناول کا چوتھا باب، مشکلات۔ نور اور فرحان کی محبت کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کی تعریف کرتے تھے، مگر نور کے والد حکیم دین اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نور کی شادی کسی امیر خاندان کے لڑکے سے ہو، جو ان کی عزت اور شان میں اضافہ کرے۔ ایک دن حکیم دین نے نور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، نور، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، اور تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ نور نے آنسوں سے بھرے آنکھوں سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جان، میں فرحان سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حکیم دین نے غصے سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرحان ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہے، میں اس رشتے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ناول کا پانچواں باب، محبت کی جیت۔ نور نے اپنے والد کی بات سن کر دل شکستہ ہو گئی۔ اس نے فرحان کو سب کچھ بتا دیا۔ فرحان نے نور کو تسلی دی اور کہا کہ وہ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ فرحان کے والد مرزا صاحب نے حکیم دین سے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ محبت میں امیری یا غریبی نہیں دیکھی جاتی، مگر حکیم دین نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ نور اور فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں اپنی زندگی شروع کریں گے۔ ایک رات وہ دونوں چپکے سے گاؤں سے نکل گئے اور لاہور پہنچ گئے۔ وہاں فرحان نے ایک چھوٹا سا مکان کرایہ پر لیا
اور دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ ناول کا چھٹا باب، نیا آغاز۔ نور اور فرحان نے شہر میں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ فرحان نے ایک ملازمت حاصل کر لی اور نور نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وقت کے ساتھ ان کی محبت اور مضبوط ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ نور اور فرحان نے اپنے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی محبت اور خوشحال زندگی کے بارے میں بتایا۔ آہستہ آہستہ ان کے والدین نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا اور نور کے والد نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ ناول کا اختتام۔ نور اور فرحان کی محبت کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ محبت میں امیری یا غریبی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دل کا میل سب سے اہم ہوتا ہے۔ ان کی محبت نے سب کو یہ سکھایا کہ سچی محبت میں ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ہر رکاوٹ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں۔ اللہ